بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کے فضائل شیئر کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز میں جو درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، اس لیے اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد ہوا ہے، اس لیے فضیلت کے لحاظ سے یہ درود افضل ترین ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنی دعا میں کہا کہ یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو بوڑھا اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ اور حضرت اسحاق نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو نوجوان اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور بی بی سارہ نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو ادھیڑ عمر شخص اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر خاندان کے بقیہ افراد نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت بی بی سارہ نے دعا مانگی، یا اللہ، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو عورت اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ آخر میں حضرت بی بی ہاجرہ نے یوں دعا کی کہ یا اللہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لڑکی اس گھر کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اس پر سب نے آمین کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ بیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بوضاحت بیان فرمایا۔ یہ درود تمام درود کے صحیفوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ ہیں، اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی اور دنیاوی فیض و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ حاجات پوری ہو جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے، آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں اور قبر میں منکر اور نکیر کے سوال و جواب میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ قیامت تک راحت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کو معمول سے روزانہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ اس درود پاک کی سند بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم کعب بن عجرہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ ہم نے کہا کہ فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے حضور سے التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود تحیت یعنی سلام بھیجنا تو ہم کو معلوم ہو چکا ہے، مگر ہم درود کس طرح بھیجیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجو: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں دوستوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل لرن اسلامک دعائیں کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیوز پسند آئیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر لازمی کیا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔